ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں دن کا آغاز ہمیشہ سورج کی روشنی سے ہوتا اور رات کا اختتام ہلکی سی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ہوتا تھا، وہاں ایک پراسرار سایہ لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے والا تھا۔ یہ کہانی ایلی نامی لڑکے کی ہے جو گاؤں کے کنارے ایک چھوٹے سے مکان میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ ایلی کا معمول تھا کہ وہ ہر شام اپنے دوستوں کے ساتھ گاؤں کے آس پاس کھیلتا، مگر آج کی رات کچھ عجیب تھی۔ گاؤں میں کچھ دنوں سے عجیب افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ ایک چڑیل رات کے وقت جنگل کے قریب نظر آتی ہے۔ کوئی اس کی عجیب آوازیں سنتا تو کوئی کہتا کہ اس نے اسے درختوں کے پیچھے چھپتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوگ ڈر کے مارے رات کے وقت اپنے گھروں سے باہر نکلنے سے کترانے لگے تھے۔ ایک رات ایلی کے دوستوں نے اسے چیلنج دیا کہ وہ رات کے وقت جنگل کے قریب جا ثابت کرے کہ وہ ڈرپوک نہیں ہے۔ ایلی کو یہ سن کر کچھ عجیب سا لگا، مگر وہ اپنے دوستوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، چڑیلیں صرف کہانیوں میں ہوتی ہے، حقیقت میں نہیں۔ رات کے وقت جب پورا گاؤں سو رہا تھا، ایلی آہستہ سے گھر سے نکلا اور جنگل کی طرف بڑھا۔ چاند کی روشنی میں جنگل کے درختوں کے سائے اور ہوا کے شور سے ماحول عجیب اور خوفناک لگ رہا تھا۔ ایلی دل ہی دل میں ہمت باندھے جنگل کے قریب پہنچا۔ اچانک درختوں کے پیچھے سے ایک پرچھائی نمودار ہوئی، سیاہ، لمبی اور پراسرار تھی۔ ایلی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پرچھائی آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ ایلی کا جسم کانپنے لگا اور وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ جب وہ پرچھائی بالکل اس کے سامنے آ گئی تو ایلی نے دیکھا کہ وہ چڑیل تھی۔ اس کی لمبی بالیں اور سرخ آنکھیں خوفناک تھیں۔ ایلی نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں جیسے زمین میں جم گئے۔ چڑیل نے سرد لہجے میں کہا، تمہیں یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ ایلی نے کانپتے ہوئے کہا، مجھے جانے دو، میں بس اپنے دوستوں کے کہنے پر یہاں آیا تھا۔ چڑیل نے زور سے ہنسنا شروع کی۔ اس کی ہنسی گونجتی ہوئی ایلی کے کانوں میں پڑی۔ پھر اچانک اس نے کہا، تمہاری ہمت نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے، اگر اب واپس جانا تمہارے نصیب میں نہیں۔ ایلی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اسی لمحے جنگل کے اندر سے ایک روشنی کی کرن نکلی اور چڑیل چیختی ہوئی غائب ہو گئی۔ ایلی حیران کھڑا تھا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھا شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بیٹا، یہ جگہ خطرناک ہے۔ اس چڑیل کی لعنت سو سے یہاں ہے۔ جو بھی یہاں آیا وہ کبھی واپس نہیں گیا، مگر آج تمہیں بچا لیا گیا ہے، لیکن یاد رکھو دوبارہ کبھی یہاں مت آنا۔ ایلی نے بوڑھے شخص کا شکریہ ادا کیا اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ اس رات کے بعد ایلی نے کبھی اپنے دوستوں کی باتوں میں
آ کر بہادری کا دعویٰ نہیں کیا اور گاؤں والوں کو بھی خبردار کر دیا کہ جنگل کے قریب نہ جائیں، اور اس کے بعد گاؤں میں وہ پر اسرار چڑیل کبھی نظر نہیں آئی، مگر لوگ آج بھی اس کہانی کو سناتے ہیں کہ کیسے علی کی بہادری نے اسے بچایا، مگر چڑیل کی لعنت اب بھی اس گاؤں کے جنگل کے آس پاس ڈلاتی ہے۔